اللہ نے بچیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 1 بیٹی ہو، وہ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت لے کر آتی ہے۔ جس گھر میں پہلن بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں محبوب خدا کا سلام آتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، قابل احترام، آج کی مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کا تعلق ذکر رسول سے ہے، جو کہ ایک اہم ترین عبادت ہے، بلکہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنا یہ خود خدائے پاک کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کو اور آپ کے سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ قرار دیا ہے، بلکہ اسی میں اللہ پاک نے پوری انسانیت کی نجات رکھی ہے۔ جیسے کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ پاک نے آپ کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یوں تو جتنے انبیاء، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے مکان اور زمان کے قید کے ساتھ تشریف لائے، خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو ان آیتوں میں اللہ پاک نے پیغمبروں کے
دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف رسول بن کر آئے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو ان تمام پیغمبروں کی رسالت زمان اور مکان کے قید کے ساتھ ہے، خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قبیلے کے لیے۔ لیکن جب اللہ پاک نے ہمارے نبی کی رسالت کا ذکر فرمایا، زمان اور مکان کے قید نہیں لگائے، بلکہ اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا تاکہ آپ کلام الہی کے ذریعے پوری انسانیت کو ڈرائیں، تمام عالمین کو ڈرائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور انسانیت کی طرف اللہ نے آپ کو بشیر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا والوں تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جس طرح اللہ عالمین کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ نے اپنے کلام پاک کے سلسلے میں فرمایا ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، قرآن مجید بھی تمام جہانوں کے لیے سراپا نصیحت ہے کہ قرآن پاک بھی عالمی کتاب ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور دنیا میں جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا، یہ بھی عالمین کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو بیت اللہ بھی عالمین کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تو اب ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو تمام جہانوں کے لیے ہو، تو اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کا انتخاب کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو صرف ایک عالم کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص خطے کے لیے رسول نہیں بنایا، بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عالم دنیا کے لیے ہیں، عالم عقبیٰ کے لیے ہیں، عالم آخرت کے لیے ہیں، عالم انسانیت کے آپ نبی، عالم جنات کے لیے آپ نبی، عالم حیوانات کے لیے آپ نبی، عالم ملائکہ کے لیے آپ نبی، عالم فرش کے لیے، عالم عرش کے لیے، عالم برزخ کے لیے، عالم مشارق کے لیے، عالم مغارب کے لیے، عالم جنوب و شمال کے لیے، اور عالم بحر و بر کے لیے، عالم تحت الثری کے لیے، عالم ارض و سما کے لیے۔ غرض جتنے عالم ہیں جس کا صحیح علم جو اللہ رکھتے ہیں، ان تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے علم میں ایک تو عالم دنیا ہے اور عالم آخرت ہے۔ حالانکہ عالموں کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے جہاں سورہ فاتحہ میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات نے فرمایا کہ تقریباً 40,000 عالم ہیں،
اور بھی بعضوں نے تعداد بڑھا کر بیان کیا ہے، اور صحیح علم اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہیں۔ بہرحال جتنے بھی عالم ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک محبوب خدا کی مصطفیٰ ہے، جہاں تک رب ذوالجلال کی قدرت ہے وہاں تک آپ کی رسالت ہے، وہاں تک آپ کی نبوت ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کے بھی نبی بن کر آپ دنیا میں تشریف لائے، رسولوں کے امام بن کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ہر کسی نے آپ پر ایمان کو قبول بھی کیا، اقرار بھی کیا، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا، کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ ہر نبی جب بھی جلوہ افروز ہوتے اللہ نے ان سے اقرار لیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام پیغمبروں کی جماعت سے اللہ نے اس بات کا اقرار لیا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جو آخری نبی آ رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ گے، انہیں تمام پیغمبروں کا سردار مانو گے؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، کہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آپ سید المرسلین بن کر تشریف لائے، سید الآخرین بن کر تشریف لائے، حتیٰ کہ صرف انسان عالم انسانیت ہی کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے، جنات بھی آپ کو رسول مانتے تھے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفِرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ان آیتوں میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جنات بھی آپ سے قرآن سنا کرتے تھے، جنات کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی معلوم تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلا کر تنبیہ فرمائی کہ تم اس کو گھاس تھوڑا ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ تو اس طرح جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ آپ محبوب خدا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، ایک مقام میں آپ آرام فرمانے لگے تو کنارے میں کیکر کا درخت تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور پھر اپنے مقام میں لوٹ گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، درخت اپنے مقام سے زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا اور پھر اپنے مقام میں لوٹ گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کی خواہش تھی کہ وہ میرا دیدار کرے، وہ دور تھا، اللہ نے اسے اجازت دی، وہ زمین کو پھاڑتا ہوا آ گیا۔ درختوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل اپنی مٹھی بھر کنکریاں لے کر آیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ رسول ہیں تو میں آپ کی رسالت کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ یہ کنکریاں آپ کی رسالت کی گواہی نہ دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک اشارہ کیا تو ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں نے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تو کنکریوں کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں آپ علیہ السلام کے ساتھ راستوں سے گزرتا، راستوں میں اطراف و اکناف میں جتنے پہاڑ ہوتے، جتنے درخت ہوتے، سب آپ کو سلام کیا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
پہاڑوں کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نباتات کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، سراج منیر بنا کر، یاسین بنا کر، طٰہٰ بنا کر، فاتح بنا کر، خاتم بنا کر، ابو القاسم بنا کر، محمد بنا کر، احمد بنا کر، حاشر بنا کر، قائد بنا کر، عامر بنا کر، ناہی بنا کر، ماہی بنا کر، اور اللہ نے سید المرسلین بنا کر اور قائد المرسلین بنا کر، صاحب مکی بنا کر، صاحب مدنی بنا کر، صاحب عربی بنا کر، صاحب قریشی بنا کر، صاحب ہاشمی بنا کر، صاحب ابتہی بنا کر، اول بنا کر، آخر بنا کر، ظاہر بنا کر، باطن بنا کر، اور بے شمار القاب سے نواز کر حبیب اللہ کا خطاب دے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر دنیا میں جلوہ رونق ہوئے، اس عالم دنیا میں آپ نے اجلال فرمایا، آپ کی آمد سے سارا عالم منور ہو گیا، حتیٰ کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہیں، یہ وہی مقدس ترین مہینہ ہے کہ جس کو ربیع الاول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں، اس مہینے کو موسم بہار کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس مہینے میں بھیج کر اللہ نے سارے عالم کو بتا دیا، جس طرح یہ مہینہ دنیا والوں کے لیے خوشگوار ہے موسم کے لحاظ سے کہ اس مہینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، میرے نبی آ رہے ہیں، آپ کی آمد سے سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، حق کا بول بالا ہوگا، باطل کا خاتمہ ہوگا۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیر کا دن میں کوئی اختلاف نہیں، مہینے میں کوئی اختلاف نہیں، تاریخ میں جو اختلاف ہے 9ویں تاریخ کا بھی ذکر ہے، 12ویں تاریخ جو کہ آج کی تاریخ ہے اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے، صبح صادق کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم رنگ و بو میں اجلال فرمایا۔ اس عالم کون و مقام میں آپ تشریف لائے، عجیب و غریب نظارے لوگوں نے دیکھے، حتیٰ کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان کے ستارے میرے پیروں تلے آ چکے ہیں، اور اللہ نے آپ کے اعزاز و اکرام میں جنت کی حوروں کو اتار دیا، آسمان کے فرشتوں کو اتار دیا۔ صبح صادق کے موقع پر آپ تشریف لائے، جس طرح صبح صادق کے موقع پر دنیا کا آفتاب طلوع ہو کر دنیا والوں کو روشنی سے منور کرتا ہے اور دنیا کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، دنیا کے آفتاب سے ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، تو اس طرح ہمارے نبی کو صبح صادق کے موقع پر اللہ نے دنیا میں بھیج کر یہ واضح فرما دیا کہ اب میرے نبی آ رہے ہیں، اب جتنی جو ظلمتیں تھیں، تاریکیاں تھیں، اندھیریاں تھیں، جتنا ظلم و ستم تھا، سب کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کی آمد سے پہلے چاروں طرف ضلالت، گمراہی اور شرک کی انتہا، کفر کی انتہا، انسانیت کا پیغام نہیں تھا، ماں باپ کا تقدس نہیں تھا، اولاد کی عزت نہیں تھی، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، غریبوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، مزدوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنی ہی
جو ہے بچیوں کو، اپنی ہی بیٹیوں کو وہ کیسے باپ تھے کہ زندہ دفنایا کرتے تھے، ایسے زمانے جاہلیت میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا کو روشن چراغ بنا کر، سراج منیر بنا کر، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر اور عالموں کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا، تو آپ تشریف لائے، ایسے عالم منور ہوا۔ ہمارے نبی کی پوتی حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب وہ حضرت آمینہ کے گھر تشریف لائی، کیا دیکھتی ہیں کہ سارا گھر ہی نہیں، گھر سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہے۔ حضرت صفیہ پوچھنے لگی حضرت آمینہ سے کہ کون سا چراغ ہے کہ جس نے اس قدر روشنی پھیلائی ہوئی ہے؟ حضرت آمینہ نے فرمایا یہ چراغ فرش کا نہیں ہے، چراغ عرش کا چراغ ہے۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دنیا کے سارے کافر، سارے دشمنان اسلام مل کر آپ کی روشنی کو، آپ کے نور کو ختم کرنا چاہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے، سارے عالم میں منور کر کے رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی روشنی کو ایسے پھیلایا، ایسے پھیلایا کہ روشنی پھیلتی ہی جا رہی ہے، پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ دنیا کا آفتاب تو پھر بھی شام میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے ایسا آفتاب نبوت بنا کر مبعوث فرمایا کہ قیامت کے دن بھی غروب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ ہمارا آفتاب ہے، شمسنا، وہ ہیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ، اور ایک آفتاب آسمان کا ہے جو لوگوں کا آفتاب ہے، لیکن شمسنا خیر من شمس الناس، ہمارا آفتاب لوگوں کے آفتاب سے بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کا آفتاب شام میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا آفتاب شام میں بھی طلوع رہتا ہے۔ 24 گھنٹے کبھی بھی غروب ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کچھ سل رہی تھی، سوئی گر گئی، تلاش کرنے لگی، نظر نہیں آئی، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کے نورانی چہرے کی برکت سے میں نے اس سوئی کو اٹھایا کہ اس سوئی آپ کے نورانی چہرے کی برکت سے جگمگانے لگی۔ اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے آقا کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کے خدمت میں حاضر ہو کر، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو اشعار پیش فرمائے، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے خود آپ نے چاہا ہو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، چھت سے روشنی آئی، اس روشنی نے میرے گود سے میرے بچے کو غائب کر دیا، اپنے آغوش میں لے لیا، اور ان روشنیوں میں یہ آواز دی گئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ۔ اس بچے کو مشرق کا چکر لگاؤ، مغرب کا چکر لگاؤ، شمال پھراؤ، جنوب پھراؤ، سارے عالم میں اس بچے کا چکر لگاؤ تاکہ سارے عالم کو پتہ چلے کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اور ان بادلوں میں اور ان روشنیوں میں آواز دی گئی آتوہ خلق آدم، کہ اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے جائیں۔
و معرفت شیس حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دی جائے، و شجاعت نوح حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری دی جائے، و خلت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دی جائے، واستسلام اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے، وفصاحت صالح حضرت صالح علیہ السلام کی فصیح زبان دی جائے، وحکمت لوط حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت دی جائے، ورضا اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضامندی دی جائے، وبشرا یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جائے، وجمال یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دی جائے، وشدت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے، وجہاد یوشع حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، وحب دانیال حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے، ووقار الیاس حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے، وقلب ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے، ولحن داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی شیرنی آواز دی جائے، وطاعت یونس حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت دی جائے، ونسبت یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دی جائے، وزہد عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقوی دیا جائے، وَأَغْمِسُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ اور تمام پیغمبروں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں، تمام نبیوں کے اوصاف حمیدہ لے کر، تمام پیغمبروں کے نمایاں خصال لے کر، اخلاق کریمہ لے کر آپ دنیا میں جلوہ فروز ہوئے ہیں، اور سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سارے عالم میں عجیب و غریب نظارے کہ جتنے بت تھے سارے اوندھے منہ گر گئے، بیت اللہ میں جو 360 بتیں رکھی گئی تھیں سارے اوندھے منہ گر گئے، لات اور عزا جو مشہور بت تھے وہ بھی جس زمین میں جا گرے، بادشاہوں کے سروں سے تاج اچھل کر زمین پر جا گرے، کسریٰ کے دربار میں 1000 برس سے جو آگ جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی، اور بادشاہوں کے محلوں میں زلزلہ آ گیا، ملائکہ کے صفوں میں خوشیاں اور شیطان کے صفوں میں ماتم، ملائکہ نے ایک دوسرے کو بشارت دی، جانوروں نے بشارت دی، دریا کی مچھلیوں نے بشارت دی کہ دونوں جہاں کے سردار تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی آمد سے سارے عالم کو اس طرح رحمتوں سے نوازا کہ جو انسانیت کے پیغام سے دور تھی، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، اور جن کے تعلق سے اللہ نے زمانے جاہلیت کے واقعات کہ شراب عام ہے، زنا عام ہے، باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، اور ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ جن کی مذمت قرآن نے بیان کی ان کی تعریف بھی قرآن ہی نے بیان کی، یہ ایسے آپس میں ہمدرد ہو گئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور فرمایا یقصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو پتھروں کے پجاری تھے، جو سنگ دل تھے، اللہ نے ہمارے نبی کی آمد کی برکت سے ان کے ایمان کو ایسے روشن کیا، ایسے ان کے دل کی دنیا کو آباد کیا، صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا کہ ایسا ایمان اگر تم بھی لاؤ گے تو تم بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ یہی وہ صحابہ جو ایک زمانے میں جن کے یہاں شراب عام تھی، ظلم عام تھا، جب ایمان آیا، آقا کی آمد ہوئی، ایسے ہمدرد ہوئے، خود پیٹ پر پتھر باندھ کر مہمان کا اکرام کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ یہ انسانیت کا پیغام کہاں سے ملا؟ اور باپ کا مقام، ماں کا تقدس کس نے بتایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے؟ اور نہ ایک صحابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
زمانے جاہلیت کا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ ایمان لانے سے پہلے میری یہ حالت تھی، شادی ہونے کے بعد 14 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، لیکن اس وقت عرب کا ایک دستور تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، جس کا نقشہ سورہ نحل میں اللہ نے کھینچا ہے۔ تو کہنے لگے میرے یہاں شادی کے بعد 14 برس کے بعد اللہ نے بیٹی دی، تو میری بیوی نے کہا ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کو پالیں گے، اگرچہ کہ ہمارے اس علاقے میں بچیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم اس کو پوشیدہ طور پر اس کی پرورش کریں گے، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ حتیٰ کہ وہ فرمانے لگے اس طرح پرورش کرتے کرتے جب ہماری بچی 4 سال کی ہو گئی اور اس کی محبت بے پناہ دلوں میں پیدا ہو گئی کہ جب میں گھر آتا بیٹی کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہو گیا، وہ اپنے آدمیوں کو لے کر آ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے بیٹی کی پرورش کر رکھی ہے، تم نے بیٹی کو زندہ نہیں دفنایا، اگر تم زندہ نہیں دفناؤ گے میرے آدمی آئیں گے لے کر جائیں گے، اس کو زندہ دفنا دیں گے۔ تو فرمانے لگے میں ڈر گیا اور میں نے ٹھان لیا کہ میں اپنے بیٹے کو زندہ دفن کر دوں گا۔ گھر آیا، میں نے اپنی بیوی سے بہانہ بنایا، کہنے لگا کہ اس بچی کو تیار کر دو، میں اس کے ماموں کے یہاں چھوڑ آتا ہوں۔ بیوی نے تیار کر دیا، بیوی کو معلوم نہیں کہ باپ زندہ دفنانے کے لیے جا رہا ہے، بچی کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما، لے کر روانہ ہوا، پہاڑوں کی طرف چلنے لگا۔ بیٹی نے کہا ابا جان اس طرف ماموں کا گھر نہیں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باپ نے ایک تماچا مارا، وہ بچی خاموش ہو گئی اور باپ نے بیٹی کو کھڑا کر کے، معصوم بچی ہے، 4 برس کی بچی ہے، خبر کھود رہا ہے اور اس کے کھودنے میں بچی خود ساتھ دے رہی ہے۔ یہ ابا تنہا محنت کر رہے ہیں، حالانکہ بچی کو معلوم نہیں، یہ خبر اسی کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ جب اس نے خبر کھود دی، بچی کو خبر میں اتار دیا، بچی رونے لگی، چیخنے لگی، کہنے لگی ابا جان میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اگر مجھے دفنانا ہی تھا تو آپ مجھے کہتے تھے، میں ماں سے آخری ملاقات کر کے آ جاتی، اس کے سینے سے لگ کے آ جاتی۔ ابا جان اگر میں آپ کے یہاں پرورش پاؤں، آپ کے یہاں رہوں، آپ کو تکلیف ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، کبھی آپ کو میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ کہنے لگا بچی کی تمام باتوں کے باوجود ذرہ برابر بھی میرے دل میں نہ نرمی پیدا ہوئی، نہ بچی پر رحم آیا۔ میں مٹی ڈالتا گیا، وہ روتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہ گیا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، آخر کار سارا ہی میں نے اس پر مٹی ڈال دی، مٹی کے اندر میں نے اس کو بند کر دیا، دفنا دیا۔ پھر بھی تھوڑی دیر تک اس کی آواز آ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے جب یہ واقعہ سنایا، اور فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ظالم یہ تو نے کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگے جب سے واقعہ ہوا ہے ہر دن خواب میں وہ بچی میرے خواب میں آ کر کہتی ہے کہ ابا جان قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ محبوب خدا نے فرمایا ارے ظالموں سنو، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سنو، اللہ نے بچیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو، 2 بیٹیاں ہو، 1 بیٹی ہو، وہ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت لے کر آتی ہے۔ جس گھر میں پہلن بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں محبوب خدا کا سلام آتا ہے۔ بیٹیوں کو کس نے عزت دی، بیویوں کے حقوق کس نے بتائے، کس نے فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ ماؤں کا درجہ کس نے بتایا، جنت چاہیے ماؤں کے قدموں میں تلاش کرو۔ بہنوں کے حقوق کس نے بتائے،
باپ کا درجہ کس نے بتایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ ہے؟ مزدور کے حقوق کس نے بتائے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو؟ پڑوسیوں کے حقوق کس نے بتائے کہ وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے؟ جانوروں کے حقوق کس نے بتائے، کس نے سنایا کہ جانور کو پانی پلانے پر اللہ نے جنت عطا فرمائی؟ کس نے بتایا جانوروں کے حقوق کیا ہیں؟ اور کفار کے، حتیٰ کہ صرف آپ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، کفار کے لیے بھی آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ طائف کا میدان ہے، دشمنان اسلام نے آپ پر ظلم ڈھانے کی انتہا کر دی، نشانہ بنا بنا کر آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کے گھٹنوں کو زخمی کیا گیا، آپ کے اس مقدس جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا گیا، جس میں اطہر کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے مختلف مقامات میں کیا۔ کہیں فرمایا وضحیٰ، اے میرے نبی آپ کا چہرہ، مجھے آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ اور کہیں اللہ نے آپ کے اعضائے بدن کا تذکرہ فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی آپ کا سینہ، الذی انقض ظہرک، اے میرے نبی آپ کی پشت، لا تجعل یدک، آپ کا ہاتھ، الی عنقک، آپ کی گردن، لا تحرک بہ لسانک، اور آپ کی زبان مبارک۔ پھر اللہ نے سارے وجود کو ملا کر لعمرک کہہ کر فرمایا، مجھے آپ کے وجود کی قسم ہے، مجھے آپ کی جان کی قسم ہے، جس جسم مبارک کی اللہ نے اور جس جان کی اللہ نے قسم کھائی، طائف کے میدان میں اس جسم کو، اس مقدس ذات کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اتنا خون جاری ہوا کہ آپ کے نالین شریفین خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ فوراً جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ ایک اشارہ آپ کر دیں، ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ آپ کے ہاتھ اڑ گئے، آپ نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، انہیں معلوم نہیں ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں آنے والے ایمان لائیں گے۔ آج ذرا سی غلطیوں پر ہم بیویوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر جانی دشمن ہیں، کفار ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ انہیں عذاب نہ دینا، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے آنے والی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے۔ تو یہ میرے آقا ہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، کفار کے لیے بھی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ غزوہ احد ہے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، لیکن آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے، ہدایت دے، انہیں معلوم نہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میں کون ہوں۔ اگر ایک اشارہ کر دیتے، پیغمبروں نے بد دعا کی، نوح علیہ السلام کے ہاتھ اڑ گئے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا۔ اللہ نے انبیاء کی موجودگی میں پچھلی قوموں پر عذاب کو اتارا، لیکن آج کے کفار، آج کے ظالم اور آج کے دشمنان اسلام اگر زندہ ہیں، سکون کی سانس لے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کا، کہ آپ کی برکت سے اللہ نے قیامت تک آنے والے کفار پر بھی عمومی عذاب کو نہیں اتارا۔ یہ آپ کی برکت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میرے نبی آپ کی برکت سے ہم نے ان کافروں کو عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو ایسا پیارا رسول، ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ربیع الاول کے حد تک ہم نے محدود کر دیا آقا کی سیرت کو، کہ صرف جھنڈے لہرا کر، لائٹوں سے سجا کر، نعرے بلند کر کے دعووں پر اکتفا کر دیا گیا۔ نہ زندگیوں میں سنت رسول ہے، نہ چہرے سنت رسول کے مطابق ہیں، نہ لباس، نہ طور طریقے،
نہ گھریلو زندگی، نہ شادیاں، نہ معاشرت، نہ معاملات، نہ لین دین، اٹھائیں اپنی زندگی، ذرا اللہ کے لیے بتائیں کس حصے میں ہم نے سنتوں کو اپنایا ہوا ہے، کس درجے تک ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، یا صرف ہمارے جھوٹے دعوے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد آئے گی اسباب کو دیکھ کر نہیں آئے گی کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہتھیار ہیں، دولت ہے، پھر مدد آئے گی۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، مدد کرنے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب آقا کی غلامی زندہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ فتح نہیں ہو رہی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، آپ نے سپہ سالار کو خط لکھا، کیا بات ہے اعمال میں غور تو کرو۔ دیکھا گیا الحمدللہ فرائض کا اہتمام ہے، سنتوں میں غور کیا گیا، پتہ چلا کہ ایک سنت جو مسواک کی سنت ہے، جو کہ اگر نہ کرے کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن سنت ہے، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے یہاں ایک ایک سنت کا مقام 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ ہے۔ ایک ایک سنت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو دنیا کے ایٹمی طاقتوں میں، میزائل میں نہیں۔ تو سنت کو زندہ کیا گیا اور درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے دانتوں کو صاف کرنے لگے مسواک کی نیت سے، سنت کے ارادے سے۔ دشمنوں نے دیکھا، ایسا روب چھا گیا، کہنے لگے کہ کہیں مسلمان جو دانت صاف کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، کہیں ہمیں زندہ چبا کر نہ کھا جائیں۔ بغیر جنگ کے جنگ فتح ہو گئی، دشمن بھاگ گئے، مدد آئی، سنت کی وجہ سے آئی۔ آج ہم فرائض کے جنازے نکال کر ہم کہیں آج کوئی مسلمانوں کو دیکھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ کعبۃ اللہ کی چادریں پکڑ کر کیا رونے والے موجود نہیں؟ پھر بھی کیوں مدد نہیں آ رہی؟ ہم نے نہ سنتوں کا اہتمام کیا، نہ فرائض کا خیال رہا۔ گھر گھر میں بے نمازی ہے، گھر گھر میں سنت کے جنازے نکالنے والے موجود ہیں، تو کہاں سے مدد آئے گی؟ مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جو بہترین انداز میں جو ہے کہنے والے نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں در حقیقت یہ اللہ کا فرمان ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی، جب تک آپ کے غلام نہیں ہو جاتے ان کا ایمان بھی ہمیں منظور نہیں، قبول نہیں۔ جب تک آقا کی غلامی زندگی میں نہ آ جائے، نہ اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے اور نہ اللہ کی رضا نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، یہ اعلان کر دیا جب تک یہ آپ کے در پہ نہ آ جائیں، آپ کے غلام نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کی رسائی مجھ تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانا ہوگا، رسمی طور پر نہیں، رواجی طور پر نہیں کہ آج بے ادبی کی انتہا تو اتنی ہو گئی، جس نبی نے میوزک کو حرام قرار دیا اسی میوزک کو آپ کے نام کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، قوالی کے طور پر، اور اس طرح میوزک ڈال کر ناچا جا رہا ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ محبت میں وہ جشن میلاد النبی بنا رہے ہیں، جبکہ انہیں معلوم نہیں کہ آقا نے میوزک کو حرام قرار دیا، اسی میوزک کا استعمال ہمارے نبی کے نام مبارک کے ساتھ، یہ انتہائی گستاخی ہے۔ محبت کا تقاضا صرف جلسہ جلوس نہیں ہے، محبت کا تقاضا صرف بیانات نہیں ہے، محبت کا تقاضا صرف دعویٰ نہیں ہے، محبت کا تقاضا صرف جھنڈے نہیں ہے، محبت کا تقاضا صرف نعرے نہیں ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 24 گھنٹے زندگی ہماری اس طرح گزرے جیسے میرے نبی کی زندگی تھی۔ میں کھانا ایسے کھاؤں گا جیسے میرے نبی کھایا کرتے تھے، میں انگریزوں کے طریقوں کو نہیں اپناؤں گا، میں چہرہ ایسے رکھوں گا جیسے میرے نبی کا چہرہ تھا، میں شادی ایسے کروں گا جیسے میرے نبی کا طریقہ تھا، اور میں گھر میں ایسے رہوں گا، بازار میں ایسے رہوں گا، میرے اخلاق، میرے کردار، میرے معاملات اور
میرا گفتار، چال چلن، زندگی کے ہر شعبے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں، گویا اسی وقت ہم نے میلاد کا حق ادا کیا ہے، ورنہ رسمی رواجی طور پر کچھ نہیں ہوتا سوائے جو ہے ہم اپنے دل کو تسلی دے لیں گے، ورنہ اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ورنہ حضرات صحابہ سے بڑھ کر کون سی جماعت ہے جنہوں نے سب کچھ محبوب خدا پر قربان کیا؟ کہ انہیں معلوم نہیں تھا جھنڈے لہرا دینے سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہمارے سے بڑے بڑے جھنڈے لہراتے تھے، ہمارے سے بڑے بڑے نعرے لگا دیتے، لیکن انہوں نے جانوں کو، مالوں کو، آل اولاد کو، سب کو آپ کے اشارے پر قربان کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، خواہشات کے غلام بن کر زندگی نہ گزارو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کر زندگی گزارو۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہم کہتے سنتے بہت زیادہ ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا اکثر حصہ آخرت سے غافل ہو کر گزر گیا، نہ موت کا ڈر ہے، نہ خبر کی فکر ہے، نہ پل صراط کی فکر ہے۔ فکر تو ہمیشہ ہمیں اپنے پیٹ کی ہے، خواہشات کی ہے، بیوی بچوں کی ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس حال میں موت آ گئی تو تیرے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ اے اللہ موت تو ہر کسی پر آئے گی، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، لیکن اس حال میں موت دیکھ کے تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرے نبی بھی ہم سے راضی ہوں۔ اور یا اللہ جب تیرے پیارے نبی کا دیدار ہو تو اس حال میں ہو کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ اگر تیرے نبی نے اپنے چہرے کو ہم سے پھیر لیا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کہیں نجات نہیں ہے، کہیں پناہ نہیں ہے۔ اگر تیرا نبی ناراض ہو گیا تو بھی ناراض ہو جائے گا۔ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی کی رضا نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر مرحمت فرما۔ اے اللہ آج ہمارے جس لین میں، جس شعبے میں اے اللہ سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے، سنتوں سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں صرف دعووں کی حد تک نہیں بلکہ سچا عاشق رسول بنا، سچا غلام رسول بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی محبت کے نام پر جن خرافات میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ اے اللہ بے شک ہر مسلمان کے دل میں حضور سے محبت ہے، لیکن اے اللہ اس محبت کا تقاضا صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریعت کے پہچان نصیب فرما، حلال حرام کے درمیان تمیز نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری رہبری فرما، اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ضلالت سے، گمراہی سے بچا لے، رسوم و رواج سے بچا لے، خرافات سے بچا لے، اے اللہ بدعات سے بچا لے، شرک و کفر سے بچا کر، ضلالت سے بچا کر ہمیشہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما جو حضرات صحابہ کا ایمان تھا، ایسی محبت نصیب فرما جو حضرات صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب آقا وضو کرتے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنے ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہروں کو مل لیتے، سینے کو مل لیتے۔ اگر آقا لعاب دہن نیچے ڈالتے، آپ کے تھوک مبارک کو نیچے نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں کو مل لیا کرتے تھے۔ اے اللہ تیرے نبی کے ایک ایک حکم پر صحابہ نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر دیکھتے، نہ دکان کی طرف دیکھتے، اور نہ اپنے پیٹ کی طرف، نہ اپنی خواہشات کی طرف، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔
اے اللہ آج ہم بھی ہیں نام کے مسلمان ہیں، صرف زبان کے حد تک ہم کہہ رہے ہیں کہ آقا کے امتی ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یا اللہ ہم ایسے کاہل یا ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اگر تو ہدایت دینے پر آئے تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو نے کیسے کیسے لوگوں کو چن لیا کہ جن کی زندگی میں عیاشی تھی، شراب اور برائی عام تھی، جب تو نے ہدایت کی دولت سے نوازا، ایسے تیرے نبی کے غلام بنے، دنیا والوں کے لیے مثال بن گئی ان کی محبتیں۔ اے اللہ ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمیں بھی ہدایت دے دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو عطا فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے حضرات ہیں سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع ہیں، اٹھنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری تمام بگڑیوں کو بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔